اس امر کا کیا مطلب ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ یہ روزہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس پر بندوں کے حواس واقع نہیں ہوتے، صرف اللہ جل شانہ کو اسی کے متعلق علم ہوتا ہے۔ تو روزہ بندوں کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اپنے ذات کی طرف منسوب کیا ہے جو روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اکثر لوگ جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، سورج اور چاند کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور بتوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ کافر لوگ ہیں، لیکن کوئی بندہ سورج چاند اور بتوں کے لیے یا آگ کے لیے روزہ نہیں رکھتا، بلکہ صرف اللہ کی ذات کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ جب اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی جزا کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی میں بندے کی بخشش اپنے ربوبیت کے لحاظ سے کروں گا، نہ کہ عبودیت کی استحقاق کی بنا پر کروں گا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کا ثواب جنت ہے اور روزے کا بدلہ میری ملاقات ہے، کہ روزہ دار میرے زیارت کرے گا اور مجھ سے بات کرے گا، اور میں بھی اس سے بغیر رسول اور بغیر کسی ترجمات کی بات کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اپنی بیوی کو چھونا جائز ہے جب وہ نفس پر کنٹرول کر سکتا ہو۔ اگر اس کو انزال یا جماع کا خطرہ ہو تو عورت کا بوسہ اور عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے بوسہ اور کنار جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کو اپنی نفس پر کنٹرول ہو یا نہ ہو۔ ہمارے لیے وہ دلیل ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، آپ بوسہ نہیں لے سکتے ہو۔ پھر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور یہی سوال کیا کہ کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، آپ لے سکتے ہو۔ پھر پہلے نوجوان نے کھڑے ہو کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے مجھ پر جو چیز حرام کی اس بوڑھے پر کیوں حلال کی، حالانکہ ہمارا دین ایک ہی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ بوڑھا ہے اور اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہے، جبکہ تجھے اپنے نفس پر قابو نہیں ہے۔ جب تجھے اپنے نفس پر قابو نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی بیوی سے بوسہ نہیں لینا، اور بوڑھے کو اجازت دیا تاکہ وہ اپنے نفس پر اس کو قابو ہے، اس لیے اس کو اجازت مل گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ روزے سے اللہ کی دشمن پر قہر ہے، کیونکہ شیطان کا بری کاموں کی طرف وسیلہ شہوت ہے، اور شہوت کھانے پینے سے قوی ہوتی ہے، پس روزے کی وجہ سے اللہ کے دشمن کا غلبہ نہیں ہوتا، اور کم کھانے کی وجہ سے نفس ذلیل ہوتا ہے۔ روزہ کا فائدہ ذلت نفس اور خدا کی دشمن کر غالب ہونا ہے، جیسا کہ روزے کی مشروعیت کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت اللہ جل جلالہ نے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا، پس میرے سامنے آ، پس عقل سامنے آئی، اور اس کو کہا، پیٹ پھیر، پھر اس نے پیٹ پھیری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو کون ہے اور میں کون ہو؟ تو عقل نے فرمایا، میں عقل ہو، میں تیرا بندہ ہو۔ عقل نے جواب دیا، تو میرا رب ہے اور میں تیری کمزور قسم کی بندہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے عقل تجھ سے زیادہ عزت والی چیز میں نے نہیں بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا اور نفس امارہ کو سامنے آنے کا حکم دیا، پس نفس امارہ نے سامنے نہ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہو؟ اس نے جواباً کہا میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس عذاب دوزخ میں ڈالا، پھر اس سے وہی بات پوچھی، پھر اس نے وہی جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بھوک میں ڈالا، پھر اس سے پوچھا، پس اس نے اقرار کیا کہ میں بندہ ہوں اور تو رب ہے، اور تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو واجب کیا۔